تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جس کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو. عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے 7ویں پارے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور اس پارے کی ابتدا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ سے ہوتی ہے. اس پارے میں سورہ مائدہ کی 83 آیتوں سے 120 تک کی آیتیں ہیں، اور سورہ انعام کی 1 سے لے کر کے 110 تک کی آیتیں پائی جاتی ہیں. اس پارے کے اندر مکمل اور ٹوٹل 19 رکوع پائے جاتے ہیں. اس پارے کے آغاز میں مشرکین عرب کی عادتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے حلال قرار دیتے اور جسے چاہتے حرام قرار دیتے تھے، جبکہ حلت و حرمت کا حق صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو. یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے یا دیا ہے، اس میں سے حلال طیب کھاؤ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لی تو اسے پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر پورا نہ کر سکے تو اسے ختم کرنے کا طریقہ یعنی کفارہ بھی بتایا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. اللہ تعالی تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ نہیں کرتا، اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائی ہیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانی درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے. اور جس کو مقدور نہ ہو یعنی یہ چیز جس کے پاس نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس پارے کے اندر شراب نوشی کے تعلق سے، جوا کھیلنے کے تعلق سے اور تیروں سے قسمت معلوم کرنے کے تعلق سے بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے اعمال حرام ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں
اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد بحالت احرام خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام بتایا گیا ہے، اور سمندری جانوروں کا شکار کرنا بحالت احرام جائز قرار دیا گیا ہے، اور اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کے کفارے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اسے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے بعد مشرکین کے جرائم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے، اور جب انہیں اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اس پارے کے اندر سورہ انعام جو سورت مکی ہے، اس میں 3052 کلمات ہیں، اور اسی طریقے سے 12240 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں پائی جاتی ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوتی پیغام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر مشرکین مکہ کے شرک کی مختلف صورتیں اور توحید کی مختلف اقسام کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور مشرکین کے جو بھی اعتراضات تھے تمام اعتراضات کے جوابات بھی اللہ تعالی نے دیے ہیں۔ اس صورت کا ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ہر طرح کی تعریف، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے جرائم کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو جادو کہتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ ان کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے۔ ان کی قیامت کے دن یہ کیفیت ہوگی کہ وہ کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جاتا اور مومنوں میں ہو جاتے۔ اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے تو پھر وہ وہی کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے تمام لوگوں نے انہیں جھٹلایا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بلا شبہ تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے
جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے لے کر کے 81 تک کی آیتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد گرامی اور اپنی قوم کو دعوت توحید دینے اور اپنے حقیقی رب کی پہچان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائے۔ اس کے بعد مشرکین عرب کا، جنوں کا اللہ کا شریک ماننے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرنے کے بارے میں تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بالکل مبرہ اور پاک و صاف اپنے آپ کو بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں۔ وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس پارے کے آخر میں مشرکین کے جھوٹے اور باطل معبودوں کو برا بھلا اور گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً وہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور جھوٹ بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں چڑھانے کے لیے ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی نہ دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو جنہیں وہ لوگ پکارتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، انہیں گالی دینے سے منع کیا گیا، کیونکہ پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، قالوا یا رسول اللہ وهل یشتم الرجل والدیہ؟ قال نعم، یسب ابا الرجل فیشتم اباہ ویشتم امہ فیسب امہ۔ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یقیناً ہو سکتا ہے۔ وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، نتیجے میں تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے، ورنہ وہ گالی اسی کی جانب واپس دوبارہ لوٹ کر کے آ جائے گی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے جو بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات پر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔